ہم لوگ حروف عاملہ کر رہے ہیں اور آج کریں گے حروف مشبہ بالفعل۔ ان کا نام تھوڑا ہیوی ہے ورنہ کام ان کا بہت آسان ہے۔ یہ حروف اپنے آگے آنے والے اسم کو نصب کی حالت میں لے جاتے ہیں۔ تو ان حروف میں آپ کو جو 2 پوائنٹ یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے اسم اور نصب۔ یاد رکھیے یہ حروف اسم پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے حروف کی ایک قسم پڑھی تھی جو اپنے آگے آنے والے اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں، یاد ہے آپ کو؟ آڈیو سننے کے بعد آپ بتائیے گا کہ ان حروف کو کیا کہتے ہیں۔ ہاں، تو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں حروف مشبہ بالفعل۔ ان کا دوسرا نام ان و اخواتھا بھی ہے، جس کا ترجمہ ہوگا ان اور اس کی بہنیں۔ ان کا ٹوٹل نمبر 6 ہے، تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں انا کو۔ انا اس کا مطلب ہے بے شک یا یقیناً۔ انا جب کسی اسم سے پہلے آتا ہے تو اس کو حالت نصب میں لے جاتا ہے۔ یہاں تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کے اوپر آپ دیکھیں پیش تنوین ہے، لیکن جب اس سے پہلے انا آیا تو یہ پیش تنوین زبر تنوین میں چینج ہو گئی اور محمدن ہو گیا، جو کہ نصب کی حالت ہے۔ ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسم کی نارمل حالت رفع کی ہوتی ہے، مطلب واحد کے کیس میں اس کے اوپر پیش ہونی چاہیے۔ قرآن کی اس آیت کو دیکھیے، وَإِنَّ رَبَّكَ۔ اِنَّ کے آنے کی وجہ سے با کے اوپر آپ دیکھ رہی ہیں کہ زبر ہے اور یہ حالت نصب میں چلا گیا۔ اسی طرح اگلی آیت میں اِنَّ الظَّنَّ، الظَّنَّ بھی جو ہے یہ نصب کی حالت ہے۔ نون کے اوپر دیکھیے زبر ہے کیونکہ اس سے پہلے انا آ گیا۔ اور اسی آیت میں آگے دیکھیے ان اللہ، اللہ کے اوپر جو پیش تھی وہ زبر میں چینج ہو گئی کیونکہ اس سے پہلے حرف انا آ گیا۔ اب دوسرا حرف ہے انا۔ اس کا مطلب بھی بے شک اور یقیناً ہے۔ دونوں میں فرق صرف یہ ہے کہ انا جملے کے شروع میں آتا ہے اور انا جملے کے بیچ میں آتا ہے، in the middle of the sentence۔ اس ایگزامپل میں دیکھیں، ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شروع میں ہے تو یہاں انا یوز ہوا، اور اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں انا استعمال ہوا اور انا بھی محمد کو حالت نصب میں لے گیا اور یہ ہو گیا محمدن، زبر تنوین ہو گئی۔ اس ایگزامپل میں دیکھیں، یحسب ان مالہ اخلدہ۔ یہ مالو تھا، لام کے اوپر پیش تھی، لیکن انا کے آنے کی وجہ سے لام کی پیش زبر میں بدل گئی اور یہ حالت نصب میں چلا گیا، مالہ ہو گیا۔ اب تھرڈ حروف مشبہ بالفعل دیکھتے ہیں، کأن۔ اس کا مطلب ہے گویا کی۔ یہ حرف تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب کچھ اگزامپل دیکھ لیتے ہیں، کأن زیدن اسدن۔ کأن کے آنے کی وجہ سے زیدن کی پیش تنوین زبر تنوین میں چینج ہو گئی اور یہ حالت نصب میں چلا گیا۔ اسی طرح کأن الطفل قمر، گویا کی بچہ چاند ہے۔ کأن کی وجہ سے الطفل الطفلہ میں چینج ہو گیا، لام کے اوپر زبر آ گئی اور یہ حالت نصب میں چلا گیا۔ فورتھ حرف دیکھتے ہیں مشبہ بالفعل کا، لیکن۔ میننگ اس کا لیکن ہے۔ یہ اکثر 2 جملوں کے بیچ میں آتا ہے۔
اب اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، لاکنہ کی وجہ سے اکثرو حالت نصب میں چلا گیا اور اس کی ر کے اوپر کی پیش زبر میں چینج ہو گئی اور یہ ہو گیا اکثرا. اس آیت میں دیکھیے لاکنہ کی وجہ سے اللہ حالت نصب میں ہے اور اس کے آخر کی پیش زبر میں چینج ہو گئی. یہ اگزامپل دیکھیے الکافرون جاہلون، سب کافر جاہل ہیں. اونا کی ساؤنڈ جمع میں رفع کی ساؤنڈ ہے. اب دیکھیے جب اس سے پہلے لاکنہ آیا تو اس نے الکافرون کو حالت نصب میں کر دیا اور یہ ہو گیا الکافرین. لاکن الکافرین جاہلون. اب ففتھ حرف دیکھتے ہیں لیتا. اس کا معنی ہے کاش، حسرت اور تمنا کے اظہار کے لیے یوز ہوتا ہے. یہاں دیکھیے یہ سینٹنس تھا الولد صالح، لڑکا صالح ہے، لیکن جب اس سے پہلے لیتا آیا تو اس نے الولدو کو حالت نصب میں کر دیا اور یہ ہو گیا لیت الولد صالح، کاش لڑکا صالح ہوتا. لیت الصحت دائمۃ، کاش صحت دائمی ہوتی. لیتا نے الصحتو کو نصب میں کر دیا اور تائے مربوطہ کے اوپر زبر آ گئی. اور اب آخری حرف مشبہ بالفعل کا لعل، اس کا مطلب ہے شاید، تاکہ. یہ امید کے لیے، توقع کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کبھی کبھی اندیشے کے لیے بھی. اس آیت میں دیکھیے لعل الساعۃ، لعل نے الساعۃ کی تاء مربوطہ کے اوپر کی پیش کو زبر میں چینج کر دیا اور یہ حالت نصب میں چلا گیا. تو یہ ہو گئے 6 حروف مشبہ بالفعل. ان کو ایسے یاد کر لیجئے انا، انک، انا، لاکنہ، لیت، لعل. اور دوسری بات یاد کرنے کی کیا ہے کہ یہ اسم پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اسم کو حالت نصب میں لے کے چلے جاتے ہیں. آج کی آڈیو یہیں ختم کرتے ہیں. ملیں گے انشاءاللہ اگلی آڈیو میں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.